میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ایک تو جو اڈیالہ کے چانسلر ہیں، ان کی رہائی کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے پیٹ میں بڑے مروڑ ہیں. چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران احمد نیازی کو رہا کروا لیا جائے، لیکن مسائل جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ عمران احمد نیازی صاحب کی جو رہائی ہے وہ ان کی خواہشات کے مطابق ممکن جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہی. کیونکہ آج آپ دیکھ لیں کہ کافی بڑی تعداد میں پارلیمنٹیرینز اور جو ہمارے معزز سہیل آفریدی صاحب ہیں، جو کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، جن کے صوبے کو اس وقت ہاسپٹلس کے اندر ادویات کی کمی کا سامنا ہے، جن کے صوبے کے اندر جو صحت کارڈ ہے وہ مختلف ہاسپٹلس کے اندر وہ اس نے کام جو ہے وہ اس پر کام بند ہو چکا ہوا ہے، جس کے اندر اتنی کرپشن ہے کہ ایک ہی جو صحت کارڈ ہے اس کے اوپر ایک ہی شخص کے 9 اپینڈکس کے آپریشن انہوں نے کیے. تو اس میں یہ روک تھام کے بجائے جو نا پھر اپنے جو عشق عمران میں وہ مبتلا ہیں، وہ عشق کی وجہ سے عشق ان کو مجبور کرتا ہے اور وہ ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پہنچے. وہاں پر آ کر پہلے باہر بیٹھے، پھر تھوڑی سی گفتگو کی، پھر ٹک ٹاک کے لیے تھوڑی واک کی، پھر واک کر کے جناب پھر اندر چلے گئے. پھر اندر جا کے کہا جی کہ میں سیکرٹری ٹو چیف جسٹس جو ہے ان سے ملنے جا رہا ہوں. اصل میں جب سیکرٹری صاحب کے پاس پہنچے ہیں تو پھر کیا کیا ہے، سننے والی بات یہ ہے، جب وہاں پر پہنچے ہیں تو وہاں پر جناب کہتے ہیں جی کہ ہم جو ہے وہ عمران خان صاحب کے کیسز جو ہیں وہ فکس کروانا چاہتے ہیں. پہلے خواہش کا کیا اظہار کیا؟ پہلے خواہش کا اظہار کیا جی میں چیف جسٹس صاحب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. یار ججز کہاں سیاسی لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں؟ اتنی بھی شعور نہیں ہے. کہتے ہیں عمران خان نے شعور دیا ہے. میں تو تعجب ہو گیا ہے کہ یہ شعور کا عالم ہے کہ جناب آپ کے لیڈر کا مقدمہ جو ہے اپنے سماعت کے لیے مقرر کروانا ہے، آپ کہتے ہیں میری چیف جسٹس سے ملاقات کرا دی جائے ہائی کورٹ کے. سبحان اللہ، سب بولیں سبحان اللہ. کمال نہیں ہے ویسے؟ چیف جسٹس سے ملاقات کی خواہش، اور وہ بھی سیکرٹری ٹو چیف جسٹس کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے، یعنی سرفراز ڈوگر صاحب، جن سے متعلق جو ان کے سوشل میڈیا ٹرولز گھٹیا زبان استعمال کرتے ہیں، تو وہی لوگ جو ہیں اب ان کا چیف منسٹر، جس کو انہوں نے ہیرو بنایا ہوا ہے سہیل آفریدی کو، وہ کہتا ہے جی کہ میں نے ملنا ہے جناب چیف جسٹس صاحب سے اور مل کر درخواست کرنی ہے کہ عمران احمد نیازی کے مقدمات لگائیں. ویسے اس وقت ہائی کورٹس کے اندر جو اگر بات کی جائے تو لاہور ہائی کورٹ کی، وہاں پر 1.5 لاکھ مقدمات جو ہیں اس وقت وہاں پر زیر سماعت ہیں، جن جو اپلیکیشنز آئی ہوئی ہیں. کتنی؟ 1.5 لاکھ کی پینڈنسی ہے. اور جہاں پر اگر بات کی جائے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی 17,000 کی پینڈنسی موجود ہے. یعنی 17,000 مقدمات جو ہیں وہ لگنے ہیں، جن کی سماعت ہونی ہے، جن کے اوپر فیصلے کرنے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے. لیکن کیا چاہتے ہیں؟ خواہش کیا ہے کہ جناب آؤٹ آف ٹرن عمران احمد نیازی کا مقدمہ فکس کر دیا جائے. اب وہ ہائی کورٹ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ نیشنل جوڈیشل پالیسی ایک بنی ہوئی ہے، اور پھر ہائی کورٹ کی اپنی پالیسی بھی ہے. تو ان دونوں پالیسیز کے مطابق جو ہے وہ روٹیشنل ٹرن ہوتی ہے، فرسٹ کم فرسٹ سرو ہوتا ہے، یا کیسز کی یعنی دیکھا جاتا ہے کہ ان کی اگر ارجنسی ہے تو اس کی مناسبت سے دیکھا جاتا ہے. اب 17,000 لوگ اپنے وکلا کے ساتھ اگر آ جائیں درخواست گزار، اور ہر کوئی اسی خواہش کا اظہار کرے کہ میرا مقدمہ پہلے لگایا جائے، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ اگر ایسا ممکن نہیں ہے، اگر یہ حق عام شہری کو حاصل نہیں ہے، تو پھر اڈیالہ کے چانسلر کو یہ حق کیوں دیا جائے؟ کیوں آج بھی تحریک انصاف خود کو لاڈلا سمجھتی ہے؟ کیوں تحریک انصاف آج خود کو کہتی ہے جی کہ ہمیں جو ہے باقی لوگوں سے ہٹ کر، روٹین سے ہٹ کر ہمارے ساتھ ایک خصوصی رویہ اپنایا جائے؟ کیا آپ کی شکلیں بہت پیاری ہیں، یا آپ نے ملک اور قوم کے اوپر ایسے احسانات ہیں جس کی وجہ سے یہ ملک اور قوم جو ہے اپنے تمام کے تمام جو ہے معاملات کو پیچھے پش ڈال کر آپ کو جو ہے وہ کیوں جم دے دے؟ ویسے تو ہم مثالیں دیتے ہیں، یعنی ویسٹرن ممالک کی، امریکہ کی، برطانیہ کی، یورپ کی، وہاں پر تو ہر بندہ لائن میں لگ کر آتا ہے، اپنی باری کا انتظار کرتا ہے. تو لگو نا لائن میں. اور یہ سسپینشن آف سینٹنس ہے، یہ کوئی بیل اپلیکیشن نہیں ہے.
جب سزا یافتہ مجرم ہو جائے تو پھر بیل نہیں ہوتی، پھر سسپینشن آف سینٹنس کے لیے آپ آئے ہوئے ہیں، اور سسپینشن کے مقدمات اپنی روٹین کے مطابق لگتے ہیں. یہ سب کو معلوم ہے جو کورٹ رپورٹنگ کرتی ہیں. ہاں ہمارے کچھ کورٹ رپورٹرز جو ہیں وہ ڈنڈی مارتے ہیں. اگر وہ ڈنڈی نہ ماریں، وہ سچی بات کریں، تو سچی بات تو جو میں بیان کر رہا ہوں بات تو یہی ہے. ہاں لیکن یہ اپنی عمران خان صاحب کے لیے ایک پیار ہے، دوسرا اپنے ویوز چاہیے، ویلاگ کی ریچ بڑھانی ہے، تو پھر اس کام کے لیے وہ یعنی حقائق کو ٹوسٹ کرتے ہیں، حقائق کے برعکس بات کرتے ہیں جو کہ غلط ہے. تو جناب آج سیکرٹری ٹو چیف جسٹس کے پاس جب گئے اور اپنی روٹیشنل ٹرن سے ہٹ کر انہوں نے فکسیشن کی جو درخواست کی، تو پھر وہ درخواست انہوں نے یہی کہا جی کہ جب بھی آپ کی باری ہوگی ہم آپ کی باری سیکوینس کے اوپر آپ کا جو کیس ہے نا وہ لگ جائے گا. تو پھر سہیل آفریدی صاحب وہاں سے واپس روانہ ہو گئے. آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے پارٹی کی آنکھوں میں بھی یہ دکھانا ہے کہ پارٹی کو دکھانا ہے کہ لوگوں کو جناب کہ میں عمران خان کی رہائی کے لیے کوشش کر رہا ہوں. وہ یہ بھی دکھانا چاہتے ہیں جی کہ میرے دل کے اندر آج بھی درد عمران جو ہے وہ بہت زیادہ موجود ہے، میں تڑپ رہا ہوں. اور وہ اپنی تڑپ دکھانے کے لیے عمران خان کے لیے یا ان کی جو بے لوث محبت ہے یا جو کہتے ہیں لازوال محبت ہے، وہ لازوال محبت کا اظہار کے لیے جو ہے وہ یہ دکھانے کے لیے، آپٹکس دکھانے کے لیے، یہ اپنی جو ٹک ٹاک بنانے کے لیے جناب وہ تشریف لائے تھے. بات میری نااہلی کی ہے تو نااہلی جو ہے، میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ نااہلی یہ کرسی یہ چیزیں چھوڑیں. اپنے موقف پر عمران خان کے نظریے پر اگر میری جان بھی جاتی ہے تو اس موقف سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا انشاءاللہ. بہرحال جی آج ایک بیرسٹر گور صاحب بھی موجود تھے، اور بیرسٹر گور صاحب نے کہا جی کہ میں شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. بندہ کہے شکر الحمدللہ. کوئی خیال آیا ان کو شاہ محمود قریشی کا. شاہ محمود قریشی صاحب کے ابھی تک جتنے مقدمات ہیں ان مقدمات کے اندر بریت ہو چکی ہے، چاہے سائفر کا مقدمہ تھا، چاہے 2 مقدمات تھے جو ان کے 9 مئی سے متعلق تھے. ان کی ایلیبائی بڑی اسٹرانگ تھی. ان کی اہلیہ کا آپریشن تھا آغا خان ہاسپٹل کراچی کے اندر، اور زین اور شاہ محمود قریشی صاحب دونوں اس دن 9 اور 10 مئی کو کراچی کے اندر آغا خان ہاسپٹل کے اندر موجود تھے. تو ان کا کیس تو تمام باقی 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان سے مختلف ہے. اچھا آج یہ بھی فرماتے ہیں جی کہ بیرسٹر گور صاحب کے یہ ملنے جا رہے ہیں تو یہ شکریہ ادا کرنا چاہیے شاہ محمود قریشی صاحب کو، فواد چودھری کا، مولوی محمود صاحب کا اور عمران اسماعیل صاحب کا، کہ جناب آپ کی ملاقات کے بعد پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب نے گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے جناب وہاں پر پہنچے، اور اب یہی کام جو ہے وہ ریپیٹ کرنے جا رہے ہیں بیرسٹر گور صاحب. پہلے آپ کو جناب تقریباً 2 سال خیال کیوں نہیں آیا؟ اس سے پہلے کیوں نہیں گئے؟ شاہ محمود قریشی کیا آج نئے شاہ محمود قریشی بنے ہیں؟ کیا وہ آج قید ہوئے ہیں؟ نہیں نا، پرانے قید ہیں نا وہ. تو پھر ابھی خیال اس لیے آ رہا ہے کہ لوگوں نے جناب ان کے اوپر تنقید شروع کر دی تھی، اور اس تنقید سے بچنے کے لیے اب شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے جناب یہ ان کا جناب وہ پیار جاگا اور پہنچے ہیں. بالا جی آگے بات چلتے ہیں جی. ڈیلا کے چانسلر صاحب کا ٹویٹ آیا ہے. ٹویٹ اگر آپ دیکھیں تو ٹویٹ کرنے والا کون ہے؟ ٹویٹ کرنے والا ہے جبران الیاس. اس میں بہت سی باتیں وہ ہیں جو کہ پہلے ہی ریپیٹڈلی عمران احمد نیازی صاحب کہہ چکے ہیں. پہلے یہ جنرل باجوہ صاحب کو برا بھلا کہتے تھے، اب یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو انہوں نے جو ہے اپنی تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ عمران احمد نیازی صاحب اور پاکستان تحریک انصاف، جیسے میں نے پہلے حصے میں بتایا ہے کہ ان کو اپنا لاڈلا پرو میکس کا جو سٹیٹس ہے وہ، یا گڈ ٹو سی یو والی جو ہے نا وہ ان کو سٹیٹس چاہیے. ان کو چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ جناب 25 مئی کو جب انہوں نے احتجاج کیا تھا اور پھر وائلیٹ کیا تھا سپریم کورٹ کا آرڈر، تو ہمارے جو چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا اس وقت کہ عمر عطا بندیال صاحب نے، ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کو ہمارا جو ہے پیغام نہ پہنچاؤ. پھر ہو سکتا ہے یا اس طرح کی باتیں کر کے جناب اس کی آڑ کے اندر چھپنے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال ان کو یاد آتے ہیں جنرل احمد شجاع پاشا، ان کو یاد آتے ہوں گے جنرل ظہیر الاسلام، ان کو یاد آ رہے ہوں گے آج جو ہے جنرل فیض حمید. تو بات یہ ہے کہ اس وقت جو فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں وہ ایسا کوئی سٹیٹس جو ہے وہ نہ دے رہے ہیں، اور نہ ہی ان معاملوں کے اوپر جو ہے ان کو اب فوکس ہے. ان کا فوکس جو ہے اس وقت پاکستان کی ترقی ہے، ان کا فوکس اس وقت پاکستان کی داخلی سلامتی ہے، ان کا فوکس اس وقت پاکستان کو بیرونی خطرات سے بچانا ہے، ان کا فوکس اس وقت دہشت گردی ہے، ان کا فوکس اس وقت پاکستان کی معاشی اعتبار سے ترقی ہے، ان کا فوکس اس وقت جو ہے وہ پاکستان کو ڈپلومیٹکلی بھی اور فائنینشلی بھی دنیا میں جو ہے ایک بلند مقام دلوانا ہے. تو جب فوکس ان کے یہ ہیں جن کو پریز کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہے. مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل کہتا ہے
प्रेसिडेंट ट्रंप, तो उस शख्स को अब क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो अपनी तवानाइयाँ जो है वो खर्च करे जो है वो अडयाला के चांसलर से मुतल्लिक। तो वो कहते हैं ना कि जी ये कहते थे कि इमरान खान लार्जर देन लाइफ है, लेकिन बात ये है कि आज बात ये सामने आ रही है कि जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं उनका कद जो है इस वक्त दुनिया में जो है दुनिया उनको प्रेज़ कर रही है। सऊदी क्राउन प्रिंस उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं, इस वक्त अमीर कतर जो है वो उनकी तारीफ़ें करते हैं, रजब तैयब उनकी तारीफ़ें करते हैं, वो दुनिया में उनका एक मकाम है। जो ईरानी प्रेसिडेंट है वो उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं। और जो कुछ पाकिस्तान ने ये तरक्की जो हासिल की, ये मार्का हक में जो पाकिस्तान की अफवाज की शुजात और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो क़यादत के अंदर पाकिस्तान ने ये तरक्की समेटी है। और आज देख लें कि इंडियन जो मीडिया के लोग बोल रहे होते हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है, ज़्यादा पॉपुलेशन, उनको अपने आर्मी चीफ का नाम नहीं मालूम, लेकिन उनको फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जो है वो बखूबी इल्म है। इस वक्त इंडियन जो गोदी मीडिया है उसको आसिम मुनीर फोबिया है, और यही फोबिया जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं नाअहल इमरान अहमद नियाज़ी, जो कि इस वक्त सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं, जिनको कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ ने कन्विक्ट किया है 14 साल के लिए, उनको भी आसिम मुनीर फोबिया है। बहरहाल जी, इस ट्वीट के अंदर जितनी भी उन्होंने राम कहानी लिखी है, एंड में एक बारीक वारदात डलवा दी जनाब अलीमा खानम ने। वो मैं अलीमा खानम ने किस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। जो जबरान अलियास हैं वो इस वक्त मुकम्मल मुट्ठी के अंदर हैं अलीमा खानम के, और जो अलीमा खानम कहती हैं वही जबरान अलियास करते हैं। और वैसे तो पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है उनका, लेकिन इमरान खान का जो ट्विटर हैंडल चला रहा है वो जबरान अलियास चला रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि एंड में कहा है कि जनाब मुलाकातों की जो फहरिस्त है वो सलमान अकरम राजा साहब देंगे, और उन्होंने कहा जी कि मेरा मुकम्मल एतमाद है मुझे सलमान अकरम राजा के ऊपर। ये क्यों? क्योंकि उनकी जो डोरियाँ हैं पीछे से वो अलीमा खानम हिलाती हैं। तो अपने एक जो है वो कहते हैं कि बगल बच्चे को उन्होंने कहा कि तुम जनाब तारीफ़ करो सलमान अकरम राजा की इमरान खान के ट्वीट के अंदर, और फिर जब उसको जनाब तमाम लोग कहेंगे वाह 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 सलमान अकरम राजा के ऊपर तो इमरान खान का एतमाद है। हालांकि इमरान खान ने जो अपना तहरीरी ख़त लिखा है, उस ख़त को अगर गौर से आप देखें तो उसमें सलमान अकरम राजा का नाम ही नहीं है उनकी हैंड राइटिंग के अंदर, वो तो फिर बाद में इंसर्ट किया गया है। और उसमें तो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब के हवाले से उन्होंने कहा हुआ है, और फिर इस चीज़ के ऊपर जो है आप इस चीज़ को कवर करने के लिए, और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब आपको मालूम है कि वो ज़रा ठंडे मजाज के आदमी हैं, उन्होंने गर्मी नहीं दिखाई, तो अब उनको किसी तरीके से उन्होंने कॉर्नर करना है। अब वो कॉर्नर करने के लिए जो है ना वो अपनी चालें जो है वो चली जा रही हैं। वैसे चाल तो उन्होंने और भी चली है, 7वीं मरतबा उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी हैं। आज जो इंसादी दहशतगर्दी की अदालत रावलपिंडी ने आज फिर वो पेश नहीं हुई, और जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं ज़हीर शाह साहब, उन्होंने तो अदालत में आज बरमला कहा है कि वो जानबूझकर इल्तवा का शिकार कर रही हैं जो ट्रायल है इसका। अब ये बहाना क्या बनाया हुआ है अलीमा खानम ने? वो कहती हैं कि मैं इसलिए पेश नहीं हो रही अदालत में कि मेरे वकील ने कहा है कि इस अदालत की जुरिस्डिक्शन नहीं है, भाई थाना सादकाबाद रावलपिंडी का मुकदमा है। तो जो इंसादी दहशतगर्दी की जो अदालत रावलपिंडी है उसी ने इसकी समाअत करनी है ना, ये किसी और अदालत ने करनी है? क्या उसको हम जो है वो जो कराची की कोई अदालत करेगी, या लाहौर की अदालत करेगी, या फैसलाबाद की अदालत करेगी, या मियाँ वाली की या सरगोदा की जो है वो अदालत करेगी? ऑब्वियस बात है कि पिंडी की अदालत ने करना है, उसकी जुरिस्डिक्शन चैलेंज की हुई है। यानी ये तहरीक इंसाफ है, और ये जनाब इंसाफ के लिए ये लोग खड़े हुए हैं। ये अदालतों का एहतराम ये खुद करते हैं, इनकी हकीकत ये है। मैं हकीकत बताता हूँ, बड़ी तकलीफ़ होती है। बहरहाल जी, आज मैं आपको बता दूं कि पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर से, और प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करने वाले लोगों में शहरी रमान साहिबा, राजा परवेज़ अशरफ साहब थे, सईद नवीद कमर साहब थे, और इरफान कादर साहब थे। हाँ, ये 4 लोगों ने मुलाकात की, और मुलाकात करके फिर ये रवाना हो गए हैं जो है वो कराची। आज शाम 7 बजे ये जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का CEC का इजलास है, और इस मुलाकात के बाद फिर 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से वो अपनी जो है वो हतमी फ़ैसले का ऐलान करेंगे। लेकिन फ़ैसला यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें शिरकत करेगी। सियासी तौर पर वो जो भी बयान दें, लेकिन अमली तौर के ऊपर यही होना है कि उन्होंने इसके हक़ में 27वीं आईनी तरमीम के हक़ में वोट देनी है। अगले व्लॉग के अंदर जी हम मुख्तलिफ बातें भी शामिल करेंगे, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब की भी बात करनी है हमने, और बाप पार्टी ने और MKM ने भी कुछ अपने मुतालबात रखे हैं, तो वो चीज़ भी इंशाल्लाह हम आपको आज दूसरे व्लॉग के अंदर जो है वो उन पर मैं जो है अपना तज्ज़िया पेश करूँगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।